بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، آج میں آپ کے لیے کسی لڑکی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ والد کے ساتھ امی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ دونوں نے وہیں ایک دوسرے کو پسند کیا تھا اور پھر ابو رشتے کے لیے نانی کے پاس آئے تھے۔ ہماری نانی نے کچھ سوچ بچار کے بعد بیٹی کی پسند کا خیال کرتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا تھا۔ یوں میرے ابو کی شادی امی سے انجام پا گئی۔ بے شک یہ ان کی محبت کی شادی تھی، مگر میرے والد بے حد شکی مزاج تھے۔ خاص طور پر وہ میری ماں کو میکے جانے سے روکتے تھے۔ ان کی اس بات پر امی دل گرفتہ ہوئیں، تب بادل نخواستہ جانے کی اجازت دے دیتے تھے۔ دونوں میں یہی ایک اختلاف تھا جس نے ان کی زندگیوں میں تلخی کھول دی تھی۔ میری امی جان کو میک اپ پسند تھا اور وہ فیشن کی دلدادہ تھیں۔ یہ بات میرے ابو کو معلوم تھی۔ تب تو کچھ نہیں سوچا، مگر جب شادی ہو گئی تو میری ماں کو فیشن کرنے سے منع کرتے۔ وہ امی کو میک اپ سے روکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بری عورتیں ہی میک اپ کرتی ہیں۔ امی اپنی یہ آرزو میکے میں جا کر پوری کر لیا کرتی تھیں۔ ان کی خالہ کا بیوٹی پارلر تھا۔ جب امی نانی کے گھر آتی تو خالہ کے گھر جا کر اپنے بال سیٹ کرواتی، اپنا میک اپ کے ارمان بھی پورا کرتی۔ ایک روز میرے والد ان کو لینے نانی کے گھر آئے۔ امی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اچانک آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جمعے کا کہا تھا، مگر جمعرات کو آ گئے۔ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور گھر میں امی کی ضرورت تھی۔ امی گھر پر نہ تھیں۔ نانی کو بتانا پڑا کہ نادیہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہے۔ میرے والد سخت برہم ہوئے، کیونکہ جانتے تھے کہ خالہ کا بیوٹی پارلر ہے۔ جس بات سے چڑ تھی وہی ہوا۔ وہ سیدھے بیوٹی پارلر پہنچے۔ وہاں امی چہرے کا فیشل کروا رہی تھیں۔ اس وقت تو مجبوری تھی، مہمان آ چکے تھے۔ والد امی کو گھر لے کر آئے، مگر اس واقعے کے بعد ان کی زندگی اجیرن کر دی۔ ہر وقت کہتے تھے کہ نہ جانے تم چھپ چھپ کر بیوٹی پارلر کس کے لیے جاتی ہو؟ جب میک اپ کرنا ناپسند ہے تو پھر کس کے لیے کرتی ہو؟ انہی حالات میں سال بیت گیا اور میری پیدائش متوقع ہو گئی۔ میری پیدائش سے 2 ماہ قبل امی نانی کے گھر چلی گئیں، جبکہ ابو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں جا کر رہیں، مگر نانی نے ضد کر کے بیٹی کو روک لیا کہ ان کے ہاں بہلوٹی کی اولاد کا جنم ہوگا۔ ماں کے علاوہ اور کون خیال رکھ سکتا ہے؟ خیر، میں نے تو جنم لے لیا تو نانی نے والد کو اطلاع کر دی۔ کسی گھر میں پہلا بچہ جنم لے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر جب میں پیدا ہوئی تو والد نے امی پر الزام لگا دیا کہ تم میکے میں زیادہ رہتی تھی، نہ جانے یہ بچی میری اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ایسی بات تھی جو معمولی نہیں تھی۔ امی اور نانی کے دل پر میرے باپ کے یہ جملے تیر بن کر لگے۔ بیٹی کی خوشی خاک ہو گئی اور وہ غم سے نڈھال ہو گئیں۔ یوں میری امی شوہر سے اتنی ناراض ہوئیں کہ وہ کبھی پلٹ کر سسرال نہ گئیں۔ کچھ دن تک والد امی کو مناتے رہے، مگر جب ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ابو کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی بھول سرزد ہوئی ہے۔ پہلی بار بیٹی کی صورت دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے کیسے غلط الفاظ منہ سے نکال دیے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتے۔ ماں کے دل پر شوہر کی زبان کا ایسا گھاؤ لگا کہ انہوں نے والد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ پلٹ کر شوہر کے گھر نہ گئیں، حالانکہ وہ کئی بار منانے آئے۔ میں بد نصیب باپ کی شفقت سے تو محروم ہوئی ہی تھی، ماں کی محبت سے بھی دور کر دی گئی۔ جب والد نے امی کو طلاق بھجوا دی تو 2 سال کے بعد نانا نانی نے امی کی دوسری شادی کر دی۔ والدہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر نانا نے اپنے عزیز کے بیٹے ریحان سے لکھوا لیا کہ اس صورت میں نکاح ہوگا اگر وہ مجھے سگے باپ کا پیار دیں گے اور کبھی مجھے میری ماں سے جدا رہنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ ریحان جو نانا کے رشتے میں بھتیجے ہوتے تھے، ان شرائط کو مان لیا اور امی جان سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی 2 بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ امی نے ان بچوں کو ماں کا پیار دیا اور یوں بھی بہت خیال رکھتی تھیں، کیونکہ ریحان اس کے عوض مجھ کو بیٹی جیسا رکھیں گے اور باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں نانی کے پاس رہی تاکہ والدہ اپنے نئے گھر میں قدم جما لیں۔ میں بہت چھوٹی تھی اور ماں کے لیے روتی تو ان کی کمی محسوس کرتی تھی۔ جب 3 سال کی ہو گئی
تو ایک روز امی آ کر مجھے لے گئیں۔ ریحان نے کچھ عرصہ پیار دیا، پیار جتلاتے اور خیال بھی رکھتے تھے، لیکن کسی اور کے بچے سے پیار کرنا ان کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا مزاج بدلنے لگا۔ والدہ نے بھی جلد ہی ان کے مزاج کو محسوس کر لیا تھا۔ ان کے سامنے میری پرورش اور پڑھائی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ خود اتنی تعلیم یافتہ تھیں کہ کوئی اچھی ملازمت کر سکتی تھیں، مگر ریحان نے اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے نکاح ثانی اس وجہ سے کیا ہے کہ میرا گھر اور بچے دیکھنے والی ہو۔ اگر تم ملازمت کرو گی تو بچے اور گھر نظر انداز ہوگا۔ امی نے شوہر کی خوشنودی کی خاطر ان کی ہر بات مان لی تاکہ وہ مجھے برداشت کر لے اور معصوم بچی کو ماں سے جدا نہ ہونا پڑے۔ امی بہت اچھی فطرت کی خاتون تھیں، جبکہ ریحان تنگ نظر اور عجیب فطرت کے مالک تھے۔ ابتدا میں اچھا سلوک کیا، مگر بعد میں ان کی فطرت بھی ظاہر ہو گئی۔ وہ مجھ معصوم سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے۔ اپنے بچوں کو میرے سامنے پیار کرتے، محبت سے کھلاتے اور میں بیٹھی منہ دیکھتی۔ وہ مجھے نہ ہی پوچھتے اور نہ اپنے پاس بلاتے، بلکہ دور بھگا دیتے۔ امی کاموں میں مصروف ہوتی اور میں ایک کونے میں دبکی ماں اور باپ کی محبت کے یہ انداز دیکھتی اور سوچتی کہ کاش مجھے بھی میرے باپ کی محبت نصیب ہوتی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ میرے سگے والد نہیں ہیں۔ یہ بات انہوں نے مجھے خود ہی باور کروا دی تھی تاکہ میں بے تکلف ہو کر ان کی گود میں نہ چڑھوں جیسے ان کے بچے بیٹھتے تھے۔ والدہ ان کے اس رویے پر شاکی تھی مگر خاموش رہتی۔ نانی سے کہتی تھیں کہ آخر اس نے بڑے ہونا ہے، اسے پتہ لگنا ہی ہے کہ یہ اس کا سگا باپ نہیں ہے، اب اسے پتہ چل جائے تو کیا حرج ہے۔ میں 5 سال کی چھوٹی بچی تھی، مجھے ایک احساس محرومی ہو چکا تھا۔ جوں وقت گزرتا گیا مجھے بھی عقل آتی گئی۔ اب میں ماں کی بے بسی کو سمجھ سکتی تھی اور سوتیلے باپ کی فطرت کو بھی۔ کبھی کبھی ماں کے پیار سے جی بہل جاتا اور کبھی دل خون ہو جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریحان کے رویے میں میرے لیے سخت بیزاری، بےکانگی اور روکھا پن آتا گیا۔ وہ ہر بات پر روکتے ٹوکتے تھے، یہ کرو یہ نہ کرو، جبکہ اپنے دونوں بچوں کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ ان کے اس سلوک سے میرے ذہن پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی وقت مجھے چین سے نہیں رہنے دیتے تھے۔ اماں اب ریحان سے میری خاطر کنارہ کشی بھی اختیار نہیں کر سکتی تھیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ایک اور بچے کی ماں بننے والی تھیں۔ نانی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، خالہ بھی بہت چاہتی تھیں، لہٰذا امی نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے نانی کے گھر بھجوا دیں گی۔ اب میں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ ماں کی مجبوریاں سمجھنے لگی تھی۔ نانی کا پیار بھی ماں کے پیار کی طرح مجھے سکون دیتا تھا۔ ماموں ممانی خیال رکھتے تھے، مگر ریحان کی عقابی نگاہوں میں چھپی حقارت کی تپش کو میں اب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نانی کے یہاں زیادہ سکون ملتا، تبھی ماں کی جدائی کو برداشت کر لیا۔ ان دنوں میں 6ٹھی جماعت میں تھی جب میں نانی کے گھر مستقل رہنے آ گئی۔ امی ہفتے میں 1-2 بار مل کر جاتی تھیں۔ ماموں اور نانی نے میری تعلیم جاری رکھی، وہی میرا خرچہ بھی برداشت کرتے تھے تاکہ سوتیلا باپ یہ نہ کہے کہ میں نے فاریہ کی تعلیم پر خرچہ کیا ہے۔ جہاں تک ماں کا بس چلتا تھا میرا خیال رکھا، مگر جب گھر میں ایک فرد کی نگاہوں میں نفرت ہو تو دل و ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میری سوتیلی بہن کا نام انم تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میری جدائی کو بہت محسوس کرتی تھی، واپس گھر لانے کے لیے والدہ سے بھی اصرار کرتی، مگر نانی، خالہ اور ماموں نے مجھے جانے نہ دیا۔ میں بھی سوتیلے باپ کے گھر لوٹ جانے کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ انم کو باجی کہتی تھی۔ ان کی منگنی میٹرک کے بعد پھوپھی کے بیٹے سے کر دی گئی تھی۔ امی نے جب تیسرے بچے کو جنم دیا تو وہ زندگی کی بازی ہار گئیں، وہ بچہ بھی وفات پا گیا۔ انم باجی کا جہیز امی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، لہٰذا ان کی شادی ہو گئی۔ وہ رخصتی کے وقت میری ماں کو یاد کر کے بہت روئی تھیں۔ ماں رہی اور نہ باپ، پہلے میں نانی کے گھر پر تھی۔ امی کے باقی دونوں چھوٹے بچے بھی ان کے گھر لانے پڑ گئے۔ میں ان دنوں سمجھدار ہو چکی تھی، خالہ کی شادی ہونے والی تھی اور اب ان بچوں کو فی الحال نانی کے ساتھ مجھے سنبھالنا تھا۔ قدرت بھی کیسے عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ ریان کو میرا وجود برداشت نہیں تھا، ان کے اپنے 2 بچے اللہ نے پھر سے بن ماں کے کر دیے تھے۔ اگرچہ وہ میری ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، مجھے وہ پیارے تھے، لیکن ان بچوں کے ساتھ ساتھ میری دنیا بھی اندھیری ہو گئی تھی، کیونکہ میری ماں ہی میرا باپ تھی۔ بدقسمتی سے 2 سال بعد نانی بھی چل بسیں۔ اب میں صحیح معنوں میں لاوارث ہو گئی تھی۔ اب میں ماموں ممانی کی پہلے سے بھی زیادہ خدمت کرنے لگی کہ کہیں میں ان کو بوجھ نہ لگنا شروع ہو جاؤں۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی مدت تک سگے باپ اور دادی وغیرہ نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا تھا، لیکن اب پھوپھی میرے بارے میں ممانی کو فون کرنے لگی تھیں کہ فاریہ کیسی ہے، اس سے ملنے اور بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میرے لیے یہ رشتہ دار اجنبی تھے، ان کی رشتہ داری میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ایک روز میں ارم باجی کے گھر سے 2 دن بعد ماموں کے گھر آئی تو ممانی نے بتایا کہ تمہاری پھوپھی تم سے ملنے آنا چاہتی ہیں۔ یہ میری سگی پھوپھو کی بات ہو رہی تھی جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دراصل میری ممانی کی بڑی بہن کی سہیلی تھیں، ان کے ساتھ پڑھا تھا تو اسی توسط سے ممانی سے بات ہو جاتی تھی۔ آپ بڑی ہیں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے ممانی سے کہا تھا پھوپھی سے مل لو تو اچھا ہے بیٹی، ٹوٹے رشتے جڑنے سے انسان بالکل تنہا نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے سمجھایا اور اگلے دن پھوپھی کو آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہو کر ملی، دیر تک گلے لگا کر روتی رہیں، بولیں کہ ہمارے بھائی سے ذرا سی غلطی کیا ہوئی، تمہاری ماں نے ان کو اتنی بڑی سزا دے دی، تم بھی باپ کی محبت سے محروم ہو گئی اور ہمیں بھی تم سے دور کر دیا۔ اللہ مرحومہ کی مغفرت کرے، بہت زیادتی ہوئی ہے ان کی ضد کی وجہ سے تمہارے ساتھ۔ میں اپنی مرحومہ ماں کے بارے میں ایسی بات نہیں سننا چاہتی تھی، ان سے پہلی ملاقات تھی لہٰذا میں چپ رہی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں، میرے لیے کچھ تحفے تحائف بھی لائی تھیں جو ممانی نے ان کی دل جوئی کے لیے رکھ لیے تھے۔ کچھ دن بعد ان کا دوبارہ فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ اس شادی میں ضرور شرکت کریں۔ اپنی بہن سے بھی فون کروایا جو ممانی کی کلاس فیلو تھیں۔ ممانی نے سہیلی کی خاطر حامی بھر لی اور مجھے بھی شادی میں لے گئیں۔ شاید وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنے دھدیال کو دیکھ لوں۔ شادی کی تقریب میں ایک گریسفل آدمی سے پھوپھی نے مجھے یہ کہہ کر ملوایا کہ یہ ہے تمہارے والد، اور ان سے کہا کمال بھائی یہ تمہاری بیٹی ہے۔ اچانک اس بات سے مجھے سخت جھٹکا لگا، میں بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھ سکی۔ یوں لگا یہ سب کچھ پھوپھی نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا تھا تاکہ باپ اور بیٹی کو ملا سکیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں روؤں یا ہنسوں۔ ابو نے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا، شفقت پدری نے جوش مارا۔ اب وہ مصر تھے کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں نے بہت جدائی سہی ہے، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ مجھے کیا چاہیے تھا، میں خود پریشان اور بے آسرا تھی۔ آج خدا نے سگے باپ سے ملوا دیا تھا اور انہیں مجھ پر مہربان بھی کر دیا تھا۔ والد نے ماموں سے بات کی اور ایک شرط رکھی کہ فاریہ آپ لوگوں کے گھر آئے گی مگر کبھی اپنے سوتیلے باپ کے گھر نہیں جائے گی۔ ماموں کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہوتا؟ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی میرے سگے والد ہی کریں اور میں اپنے والد کے گھر سے رخصت ہوں۔ جب میں ان کے ساتھ گھر آ گئی تو انہوں نے میری بہت قدر و منزلت کی، اپنے بیوی بچوں سے بھی عزت کروائی۔ وہ بہت پیار سے ملے تھے، لگا کہ واقعی میں اپنوں میں آ گئی ہوں، پچھلے سارے غم بھول جاؤں گی۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں اور ماں باپ درگزر کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ مجھے والد کے گھر بہت پیار ملا مگر معافی نہ ملی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے والد کے حکم کا پاس نہ رکھا اور سوتیلے باپ کے گھر چلی گئی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا کہ ایک دن انم باجی ہمارے گھر آئیں، مجھ سے مل کر خوب روئیں، کہا کہ تمہارے دونوں چھوٹے بہن بھائی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، چھوٹی بہن بیمار ہے، تم آ کر ایک بار اس سے مل لو۔ میں نے کہا ابو نے منع کیا ہے، مگر انہوں نے اصرار کر کے مجھے بلا ہی لیا۔ میں ماموں کے گھر گئی، تب انم باجی کو فون کیا، آپ میرے دونوں بہن بھائیوں کو لے آئیے، مگر وہ بولیں چھوٹی بہت بیمار ہے، ابھی نہیں لا سکتی، تم 2-4 منٹ کو یہیں آ جاؤ، تمہارے والد کو بھلا کون بتائے گا، ہم ممانی سے منع کر دیں گے۔ انم باجی کے اکسانے پر میں ان کے گھر چلی گئی، سمجھ رہی تھی کہ بس 1-2 بار کے بعد دوبارہ نہیں جاؤں گی، مگر میری غلطی پکڑی گئی۔ ابو کو خبر ہو گئی کہ میں سوتیلے باپ کے گھر ان کے منع کرنے کے باوجود گئی ہوں۔ بس یہ میرے لیے ان کی محبت کا آخری دن ثابت ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے معافی مانگی مگر انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، موم ہوا اور نہ ہی پگھلا تھا۔ میرے آنسو بھی اس پتھر پر کوئی اثر نہ کر سکے۔ میں نے ان کا پیار، اپنا گھر اور پھر اس کا سکون کھو دیا تھا۔ میں اس نعمت کو ہرگز کھونا نہیں چاہتی تھی، ایک بار پھر بے آسرا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پر ایک نعمت تھا اور ان کا پیار جو پیدائش کے بعد اب ملا تھا بھولتا نہیں تھا۔ میں بہت روتی تھی، یہاں تک کہ میری سوتیلی ماں کو مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے بھی ابو کو سمجھا دیا کہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا والدین کا کام ہے، آپ معاف کر دیجئے، یہ دوبارہ اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں رکھے گی۔ مگر والد نہ جانے کس مٹی سے بنے تھے،
انہوں نے منہ پھیر لیا، یہ کہہ کر چلے گئے کہ اس کو واپس اس کے ماموں کے گھر بھجوا دو، یہ ان لوگوں کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی، مجھے ایسی نافرمان بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں پہلے بھی میرا سہارا تھے، اب بھی وہی سہارا بنے۔ میں نے ان کے پاس رہ کر میٹرک کیا، ایف اے کیا اور پھر ممانے کی کوششوں سے ایک اوس گھرانے میں شادی ہو گئی۔ دوبارہ والد نے بلایا اور نہ اپنے گھر آنے کی اجازت دی۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ میری والدہ نے اس شخص سے طلاق کیوں لی تھی، جو شخص اتنا پتھر دل ہو اور ایک غلطی کو معاف نہ کر سکے، وہ بھی ایسی غلطی جو میرے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اب سوچتی ہوں کہ میری والدہ کا اس شخص کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ ٹھیک ہی تھا۔ ریحان امی کے ساتھ جیسا بھی تھا، مگر وہ کم از کم میرے والد کی طرح شکی، ضدی اور ہٹ درم نہیں تھا۔ اللہ کسی بھی بچی کو اس کے باپ کے سائے سے محروم نہ کرے، آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔